الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الاحزاب کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوسری آیت اسی صورت سے پڑھی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں، وأعد لهم عذابا مہینا، اور تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ آج کے اس مجلس میں ایک بنیادی عقیدے کا بیان کرنا مقصود ہے، جس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل کیا بلکہ ایمان رہتا ہی نہیں ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو اس کا ایمان نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ اور وہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے، وہ عقیدہ احترام رسول کا ہے، اور وہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام کرنے کا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر یہ سلسلہ پہنچا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص نے عالی شان محل دیکھا، اس کی ہر چیز خوبصورت ہے،
اس کی دیواریں خوبصورت ہیں، اس کی چھت خوبصورت ہے، اس کا فرش خوبصورت ہے، اس کے ستون خوبصورت ہیں، ایک اینٹ کی جگہ دیوار میں خالی ہے، تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور اس کا نظارہ کرتے ہیں اور اس کے خوبصورتی سے محظوظ ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی اور یہاں اینٹ لگی ہوئی ہوتی تو محل کی خوبصورتی اور زیادہ ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے یہ بات سمجھائی کہ اللہ نے رسالت، نبوت کا ایک محل تیار کیا، نبی آتے رہے، اپنی اپنی جگہ سنبھالتے رہے، جیسے ہر اینٹ کی اپنی جگہ ہوتی ہے، نبی آتے رہے، اپنا اپنا مقام سنبھالتے رہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اب آخر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک ہی جگہ خالی ہے، کوئی دوسری اینٹ اس میں نہیں آ سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی نبی ماننے والے کو نبی سمجھے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو نبی سمجھے یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مسلمان سمجھے، وہ کافر ہوگا، خارج اسلام سے خارج ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے اس سے پوچھا، کسی مسلمان نے اس سے پوچھا دلیل پیش کرو، تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو دلیل پیش کرو، فرمایا جس نے اس سے دلیل مانگی یہ بھی ایمان سے خارج ہو گیا، اس پر دلیل کی ضرورت نہیں، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کسی کے اندر طاقت نہیں کہ اللہ کو تکلیف دے، لیکن رسول کو تکلیف دینا یہ ایسا ہے جیسے کوئی اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، جو رسول کو ستانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے، ذلی نبی، بروزی نبی، اصلی نبی، مثلی نبی، کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات ہوئے، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو واقعات ہوئے، جو احادیث میں مذکور ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، طلحہ ابن اسد نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اسود عنسی کو قتل کرو۔
مدعی نبوت، جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کرنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا اور انہوں نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ اسود عنسی قتل ہوا۔ جریر ابن عبداللہ نے جو خوشخبری دینے کے لیے آدمی بھیجا کہ جاؤ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناؤ، وہ خوشخبری دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں پہنچا، لیکن جبریل نے پہلے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ جھوٹا مدعی نبوت قتل کر دیا گیا، اس کی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشی والی بات ہے۔ اور دوسرا، طلیحہ ابن اسد کو قتل کرنے کے لیے زرار ابن الازور رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور مسیلمہ کذاب دب گیا، اس کا فتنہ دب گیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو مسیلمہ کذاب پھر اس نے سر اٹھایا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس پر ایمان لے آئے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، اس کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات ایسے ہوئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے، کفار کے ساتھ جنگیں ہوئیں۔ 27 جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور 35 جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، لشکر کو بھیجا۔ اتنی جنگیں ہوئی، ان ساری جنگوں میں، یہ کفار کے ساتھ جنگیں تھیں، ان جنگوں میں 300 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ ساری جنگوں میں 300 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، لیکن جو جھوٹی نبوت کا مدعی تھا مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں، اس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 300 حافظ قرآن تھے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا بنیادی مسئلہ ہے۔ شریعت کے دلائل 4 ہیں: قرآن مجید، احادیث رسول، اجماع امت اور قیاس۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہے امت کے اہل علم، دیندار لوگ کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جس پر پوری امت متفق ہو گئی وہ یہ ہے کہ جو جھوٹی نبوت کا مدعی ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ اب دوسری بات، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ ابن خطل ایک کافر تھا، پہلے مسلمان ہوا، پھر مرتد ہو گیا اور جا کر مکہ میں بھاگا، وہاں پناہ حاصل کی۔ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، اور اس نے 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی اشعار پڑھا کرتی تھی اور خود بھی گستاخی کرتا تھا۔ عبداللہ ابن خطل گستاخ رسول، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، مکہ فتح کیا، اور آپ نے اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آپ نے انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ پر آپ نے اعلان فرمایا کہ مکے والوں میں سے جو بھی مسجد حرام میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دے اس کے لیے امان ہے۔ عام امان کا اعلان فرمایا۔
حالانکہ یہ مکے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے خباب ابن الارت کو انگاروں پہ لٹایا اور ان کے بدن سے پگھلنے والے چربی نے انگاروں کو بجھایا۔ یہ مکے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو رسی گلے میں ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا۔ یہ مکے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا اور سینوں پہ بڑے بڑے پتھر رکھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور امان کا اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں کے لیے امان، فلاں کے لیے امان۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ وہ گستاخ رسول عبداللہ ابن قتل غلاف کعبہ کو تھامے ہوئے کھڑا ہے پناہ مانگنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو قتل کرو۔ غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور سارے مکے والوں کو امان دیا گیا، لیکن گستاخ رسول کو امان نہیں دیا گیا، گستاخ رسول کو قتل کیا گیا، عبداللہ ابن قتل کو قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکمران ہیں اور خود چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات ہیں، آپ خود عدالت کے سربراہ ہیں، آپ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کرو۔ کعب ابن الاشرف یہودی تھا، یہود کا سردار، اور وہ اشعار پڑھتا تھا، اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بیان کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لی بکعب ابن الاشرف فإنہ قد آذانی، کون ہے جو کعب ابن اشرف کی ذمہ داری لے، اس نے مجھے ستایا۔ اور ایک روایت میں من لی بہذا الخبیث، کون ہے جو اس خبیث کی ذمہ داری لے لے اور اس کو ٹھکانے پہ لگا دے۔ یہ ہے گستاخ رسول کی سزا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو کعب ابن الاشرف کو ٹھکانے پہ لگا دے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، عرض کیا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کعب ابن اشرف کو قتل کروں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں کعب ابن الاشرف کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ذو معنی جملہ استعمال کروں گا جس کے دو معنی ہوں گے، بظاہر آپ کی شان میں بے ادبی ہوگی، حقیقت میں اس کا دوسرا معنی مراد ہوگا، تاکہ بے ادبی والا کلمہ اس کے سامنے کہوں گا وہ میری طرف مجھ سے مانوس ہو جائے گا، وہ کافر مجھ سے مانوس ہو جائے گا۔ تو ایسا کلمہ، ایسا جملہ کہنے کی آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کہہ سکتا، جس کے دو مطلب ہوں، بے ادبی والا مطلب بھی ہو اور تعظیم والا مطلب بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر گئے، کعب ابن الاشرف سے کہا، کعب ابن الاشرف سے ملے اور اس سے کہا اس نبی نے ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا ہے، اس نبی نے ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا ہے۔ اب بظاہر بے ادبی کا بھی احتمال ہے، لیکن حقیقی معنی اس کا یہ کہ ہم اس پر ایمان لا چکے، اس پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہماری مدد کریں، کچھ غلہ ہمیں دیں تاکہ ہم اس نبی کو زکوٰۃ میں دے دیں۔ تو کعب ابن الاشرف کہنے لگا میرے پاس کچھ رہن رکھو، کوئی چیز گروی رکھو تاکہ تم قرضہ بعد میں ادا کر سکو۔ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا آپ کے پاس کیا چیز گروی رکھیں؟ کعب ابن الاشرف خبیث نے کہا اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھو۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ آپ خوبصورت آدمی ہیں، ہماری عورتیں آپ کے پاس گروی ہوں گی تو فتنے کا خطرہ ہے۔ تو کعب کہتا ہے پھر اپنے بچوں کو میرے پاس گروی رکھو۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا یہ ہمارے لیے عار کی بات ہوگی، یہ بچے بڑے ہوں گے اور لوگ ان کو تانے دیں گے، تم وہی ہو جو اتنے غلے کے بدلے گروی رکھے گئے۔ تو کعب نے پوچھا پھر کیا چیز تم رہن رکھو گے؟ محمد ابن مسلمہ اسلحہ لانا چاہتے تھے، ان کو قتل کرنے کے لیے اسلحہ لانا چاہتے تھے۔ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا ہم اسلحہ آپ کے پاس گروی رکھیں گے، کیونکہ قتل بغیر اسلحہ کے نہیں ہو سکتا۔
اسلحہ اس طریقے پر لے آئے کہ ہم گروی رکھیں گے آپ کے پاس، رہن رکھیں گے۔ اسلحہ لے کر آئے۔ کعب ابن الاشرف نے زلفیں رکھی ہوئی تھی اور اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتا تھا، تو محمد ابن مسلمہ نے کہا آپ کی زلفوں سے تو بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، ذرا ہمیں سونگا دو۔ اس نے سر جھکایا اور کہا سونگ لو، اپنے ساتھیوں کو بھی سونگاؤ۔ سب نے سونگ لیا، چھوڑ دیا، اعتماد پیدا کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر محمد ابن مسلمہ فرمانے لگے ذرا دوبارہ سونگا دو، یہ بڑی اچھی خوشبو ہے۔ دوبارہ سر جھکایا اور جب اس پر قابو پا لیا، اس کی زلفیں پکڑ لی اور محمد ابن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا خذوہ، پکڑو اس کو، اس خبیث کو قتل کرو۔ چنانچہ اس کی گردن اڑا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری دینے کے لیے محمد ابن مسلمہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنی تو کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے گستاخ رسول کی سزا۔ اب آتے ہیں اپنے اس ملک کے طرف جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جس کے موجودہ سربراہ کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ اس ریاست مدینہ میں پشاور میں ایک شخص نے 3 سال پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، طاہر نامی ایک شخص نے، جس کی پوری ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس نے خود کہا کہ اللہ نے مجھ سے محبت کی، اللہ نے مجھے مسیح موعود بنایا۔ مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ اللہ نے مجھے اپنا بیٹا بنایا۔ اب اس میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا، اللہ کی شان میں گستاخی بھی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی، اور 3 سال تک عدالت میں مقدمہ چلتا رہا۔ 3 سال تک فیصلہ نہیں ہوا اس کا، تاریخوں پہ تاریخیں، پیشیوں پہ پیشیاں دی جاتی رہیں۔ ایک مجاہد کو اللہ نے تیار کیا، خالد نامی مجاہد، نوجوان لڑکا، اس نے عدالت کے اندر اس گستاخ رسول کو، اس جھوٹی نبوت کے مدعی کو جہنم رسید کر دیا۔ الحمدللہ، کام تو اچھا ہوا اور وہ کام ہوا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن یہ بے دین قسم کے لوگ، یہ لبرل قسم کے لوگ، یہ ملحدین شور مچا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ شدت پسندی ہے، مذہبی شدت پسندی ہے، مذہبی جنون ہے۔ اور عدالت میں کیس چل رہا تھا۔ عدالتیں کس مقصد کے لیے ہیں؟ ذرا ان سے آپ یہ تو پوچھ لیں، ان لبرلوں سے، ان ملحدوں سے، ان بے دینوں سے آپ یہ پوچھ لیں کہ اس ملک کے اندر عدالتیں اس وقت بھی موجود تھی جبکہ آسیہ ملعونہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اقرار بھی کیا گستاخی کا، نچلی 2 عدالتوں سے وہ مجرمہ ثابت ہو گئی، لیکن اسی پاکستان جس کو ریاست مدینہ کی طرح بنایا جا رہا ہے، اس کے سب سے بڑے جج نے، چیف جسٹس نے اسی آسیہ ملعونہ کو بری کر دیا باعزت طور پر، اس کے لیے جہاز کا بھی انتظام کر دیا اور اس کو یورپ میں اپنے آقاؤں کی پناہ میں بھیج دیا۔ ملک کی عدالت تو یہ کام کرتی ہے۔ 73 سال ہو چکے پاکستان کے، 73 سالوں میں ایک واقعہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی عدالت سے گستاخ رسول کو سزا سنائی گئی ہو، کسی عدالت سے نہیں سنائی گئی۔ جب عدالتیں پیشیوں پہ پیشیاں چلاتی ہیں، ججوں کے قلم بک جاتے ہیں، قلم فروخت ہو جاتے ہیں، جج خود بک جاتے ہیں، پھر غازی کی تلواریں فیصلہ کرتی ہیں۔ ذرا اپنے عدالتوں کی خبر لو، عدالتیں کس کام کی ہیں؟ جو گستاخ رسول کو سزا نہیں دے سکتی، اس پر بعض سیاسی جماعتیں وہ بھی شور مچا رہی ہیں کہ یہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے اور عدالت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ قانون گستاخ رسول کے لیے نہیں ہے۔ آج تک ایک آدمی گستاخ رسول کو قتل نہیں کیا گیا، عدالتوں سے اس کو قتل نہیں کیا گیا، اس کو سزا نہیں سنائی گئی، پھر تو ایسا ہوتا ہی رہے گا اور اس طرح غازی پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں میں عظمت رسول، حرمت رسول پیدا فرمائے اور
ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وقت کا حکمران، وقت کے حکمران بھی آپ ہیں اور قاضی القضات بھی آپ ہیں اور عدالت لگی ہوئی ہے، اور ایک عورت قتل کی گئی، اس کا مقدمہ پیش ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس عورت کو قتل کیا گیا اور قاتل معلوم نہیں، عورت مقتول ہے، قاتل معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے طرف رخ کر کے فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو میرا تم پر جو حق ہے اس حق کے واسطے سے بتاؤ، جس نے اس کو قتل کیا وہ کھڑا ہو جائے۔ ایک نابینا صحابی کھڑا ہوا، نابینا صحابی، اور اس نے کہا میں نے قتل کیا رسول اللہ۔ اور کیوں قتل کیا؟ اس نابینا صحابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ میری لونڈی ہے، لونڈی تھی اور یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، بار بار میں نے اس کو سمجھایا کہ ایسی گستاخی مت کرو، یہ نہیں سمجھی، آخر میں جب اس نے گستاخی کی میں نے اس کو قتل کر دیا، گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے، آپ کی سلطنت ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سنو خبردار، اشہدو گواہ رہو تم سب، ان دمہا حدر، اس عورت کا خون ضائع ہے، اس عورت کا خون ضائع ہے، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، ثابت ہو گیا کہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے انہوں نے کیا کیا، اس غازی خالد، اس مجاہد خالد کو خاندان سمیت گرفتار کیا، اور تم قاتل شاتم رسول اور گستاخ رسول کو گرفتار نہیں کر سکتے اور ایک غازی اور ایک مجاہد کو گرفتار کرتے ہو، تمہارے اس فعل پر، تمہارے اس کرتوت پر اللہ کی لعنتیں ہوں۔ آج پھر کہتے ہیں کہ یہ مذہبی شدت پسندی ہے اور یہ مذہبی جنون ہے اور اس کو لوگ ہوا دے رہے ہیں، ان کی عقلوں پہ پردے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔